یہ سوال آتا ہے. انہوں نے کہا جی سوال اب ذرا سنیے کہ وہ کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر زیادہ ہے، نبی محمد کا کیوں نہیں ہے، جبکہ قرآن وہ سمجھ رہی ہیں کہ حضور کی کتاب ہے نعوذ باللہ. وہ کہتی ہیں کہ اس سے پتہ چلا وہ تو زیادہ فضیلت والے ہوئے، آپ کی پیدائش، آپ کا بن باپ کے پیدا ہونا، آپ کے معجزات کا اتنا ذکر ہونا، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو ٹھیک کر دینا، اور کتنی غیبی خبریں کئی بتا دینا، اور آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہ جی انہوں نے تو وہ ہجرت کی، جان بچانے کے لیے ادھر گئے، اور یہ وہ تو انہوں نے بڑا کمپیریزن کیا جی اس نے تو اپنی جان بھی تیار تھا وہ دینے کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جیسے کہ نہیں تھے. یہ آپ کی پیدائش کا انہوں نے ذکر کیا، وہ تو جی نارمل برتھ ہے، اور ادھر یہ ہے جی بہت بڑی برتھ ہے. ان باتوں سے انہوں نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو بچپن میں بولنا ہے وہ بھی ہے. تو کہا یہ ساری باتوں سے تو پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر میں یہ مان بھی لوں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کی بات، ویسے تو آپ کے آرگومنٹ میں کافی وہ چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں، ان کی کریکشن کرنی چاہیے. میں اگر آپ کی بات مان لوں تو کیا آپ پھر یہ بھی مان لیں گی کہ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ تثلیث یا ٹرینٹی کا حصہ نہیں ہے؟ وہ نا باپ، بیٹا، روح، روح القدس، یہ تین چیزیں تثلیث جو ہے نا، ان تینوں کو اللہ کے پارٹنر بنایا ہوا ہے. 1 2 3 3 پلس 1 پلس 1 پلس 1 ایکولز 3 ایکولز 1 1 ایکولز 3 بنایا ہوا جو آپ نے ٹرینٹی کا وہ مربع. آپ اس سے پھر انکار کریں گے؟ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اتنی ساری باتیں قرآن سے کہہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہیں، تو چلو بحث کی خاطر میں کہتا ہوں ہاں جی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے خود وہ ہیں خادم ہیں، اور ان کی امت بھی عیسیٰ کی خدمت کو تیار ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ہم سارے عیسیٰ کی خدمت کو تیار ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ عیسیٰ کو خدا ماننا چھوڑ دیں گی؟ کیا آپ تثلیث سے توبہ کر لیں گی؟ کیا آپ اس کو خدا کا بیٹا کہنا چھوڑ دیں گی؟ یہ سارے کفریہ عقائد آپ چھوڑ دیں گی؟ چھوڑ دیں گی؟ بتائیں پھر ہم فضیلت کی بات کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. کم ٹو دا مین پوائنٹ. اصل ایشو آپ کا یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جو کمپیریزن کر کے ہمیں کچھ پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہی ہیں، اصل آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ اس کو خدا مانتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ ایک بھی بات نہ لکھی ہو قرآن میں، آپ نے تو ان کو خدا مانے بیٹھے ہیں. ایشو از دس، ہم بات کر رہے ہیں نبیوں اور رسولوں کی. ہمارا کمپیریزن اگر ہم نے کرنا بھی ہوتا تو نبیوں اور رسولوں کا ہوتا. ہم اللہ اور نبی کا موازنہ نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کسی نبی کو آپ نے اللہ کے برابر نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں اس کا کرنا. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ تو اپنے عقیدے کے لحاظ سے بھی غلطی کر رہی ہیں. آپ اپنے اللہ کو نعوذ باللہ جو آپ نے فالس گاڈ بنایا ہوا جیسس، آپ جیسس کو یا عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ ابن مریم کو آپ محمد ابن عبداللہ اس سے کمپیئر کر رہی ہیں. یعنی آپ ابن اللہ کو ابن عبداللہ سے کمپیئر کر رہی ہیں. آپ کا تو کمپیریزن ہی غلط ہے. پہلے آپ اس پر آئیں، اس مسئلے سے توبہ کریں، یا اس مسئلے پہ رجوع کریں کہ آپ کی کسی بھی بائبل کی کتاب میں، کسی بھی بائبل کے پرنٹ میں، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھا دی ہے، ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن 1 پہلا، جس پہ پوری کرسچن دنیا چیخ اٹھی تھی آپ کے اس پہ جان کے بہت ساری کئی آیتوں پہ جب تلوار چلی، اپنے ہی لوگوں کی سینکڑوں وہ کمیٹیاں بیٹھی اور سینکڑوں لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا جی ہم نے کنگ جیمز ورژن کی غلطیاں نکالی، یا یہ والی RSV اس کے بعد جو دوسرا آیا سیکنڈ ایڈیشن، یہ والی کنگ جیمز ورژن جو سب سے زیادہ چلتا ہے، یہ کنگ جیمز ورژن 17 سینچری والا، یہ سارے ورژن ایڈیشنز آپ پکڑ لیں، یہ عربی والی بائبل لے لیں، یہ کوئی بھی آپ بائبل لے لیں، آپ مجھے پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ خداوند کیسے ہے، وہ خدا کیسے ہے، وہ گاڈ کہاں سے بن گیا، پھر ہم کمپیریزن کی بات کریں گے نا. بات پہلے اس پر ہوگی. یہ بات آپ کلیئر کر لیں، میرا یہ چیلنج ایکسیپٹ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ بائبل سے دکھاؤں گا کہ کتنا تضاد ہے. آپ بائبل کی آیتیں دکھاتے ہیں نا کہ وہ فادر اینڈ آئی آر ون، باپ اور بیٹا ایک ہی ہیں، آپ نے یہ دکھایا نا. میں آپ کو اسی بائبل سے دکھا دیتا ہوں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا نہیں ہے. اگر وہ خدا تھے تو وہ کس کے آگے رو رہے تھے، دعائیں کس سے مانگ رہے تھے، کس کو پکار رہے تھے، کس کو کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے.
آپ پتہ نہیں کس کو خدا بنائے بیٹھے. آپ کا پرابلم اصل یہ ہے. اگر آپ اس سے توبہ کر لیتی ہیں کہ آپ یہ مان لیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، نہ خدا ہے، اب وہ آگئے نبی اور رسول. اب ہم کمپیریزن کے اوپر آپ سے بات کریں گے کہ نبی اور رسول پہ بات ہو سکتی کہ نہیں. ان کا کمپیریزن. اب آتے ہیں اصل ایشو کے اوپر. یہ ہے جی ہمارا اب پارٹ 2. پارٹ 1 آپ نے سمجھ لیا. میں اب آپ کو اگلے پارٹ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں انشاءاللہ. وہ کیا ہے کہ آپ کا جو اعتراض تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موازنہ، جی ان کے معجزہ حضرت عیسیٰ کے زیادہ اور حضور کے کم، یہ آپ نے اپنی ذہن سے سمجھا. میں اب بات کرنے لگا ہوں ایٹ اے پروفیٹک لیول، ایٹ اے میسنجر لیول. رسول کا رسول، نبی کا نبی سے موازنہ. رسول اور رسول، ڈونٹ کمپیئر ایپلز اینڈ اورنجز. آپ نے جس کو خدا بنایا ہوا آپ اس کو کیسے محمد رسول اللہ سے ملا رہی ہیں؟ پہلے آپ اس سے توبہ کریں. تو امید ہے آپ نے کر لی توبہ، سمجھ گئی آپ. اب ہم بات کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم موازنہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں قرآن نے منع کیا ہوا، اللہ نے منع کیا ہے کہ جو ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے ہر ایک کو فضیلتیں، درجے، ہر ایک کی ڈفرینٹ کوالٹیز، ایٹریبیوٹس وہ ہیں. تو تم نے ان کے آپس میں مقابلے نہیں کرنے ان دا سینس کہ کون اچھا ہے کون برا. یہ کمپیریزن تو بالکل نہیں کرنا. کیوں؟ کل من الصالحین، یہ قرآن نے ہمیں سکھایا، سارے صالح لوگ ہیں. میں انشاءاللہ ایک علیحدہ سے ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا، ٹور آف دا قرآن ہوگا اس میں، کہ انبیاء اور رسولوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کہاں کہاں قرآن پاک میں آیا. وہ پورا ہم ٹور کریں گے انشاءاللہ علیحدہ سے. وہ آپ کے لیے موتی علیحدہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں ہمیں بڑی کلیئر انسٹرکشن دی. آپ نے کہا جس کسی نے یہ بات کہی نا کہ میں یونس ابن متہ اس سے بہتر ہوں، تو وہ اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. اللہ، اتنی سیریس یہ بات ہے کہ جس کسی نے یہ کہا، یہ 3412 3413 3411 یہ سب حدیثیں اسی بات کے اوپر استدلال کر رہی ہیں. اللہ، کتنی سیریس بات ہے. بتائیں کہ آپ تو نبیوں کا کمپیریزن یہ کر ہی نہیں سکتے کہ کون اچھا ہے یا کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ اوپر ہے. یہ نہیں ہم نے کرنا. یعنی خیر اور شر کو بالکل نہیں لانا ان کے بیچ میں. تمام کے تمام انبیاء اسلام میں صالحین ہیں. اور آپ نے یہ صحیح بخاری میں یہ بھی کہا کہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں یونس ابن متہ سے بہتر ہوں. ان کے والد کا نام لیا. یہ بھی آپ دکھائیں کہیں پہ مل جائے آپ کو کتابوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ سے آ رہا ہے. ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس ابن متہ. 3413 3412 3412 3413 آپ نے یہ ساری حدیثوں میں بات کہہ دی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل یہ نہیں کہنا کہ تم لوگ مجھے کہو کہ میں یونس ابن متہ سے بہتر ہوں، کیونکہ یونس وہ نبی ہیں جن کے اوپر قرآن نے ایک بڑا زبردست وہ جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ بتایا کہ لا تکن کا صاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا کہ مایوسی ہو جاؤ. ان کی مایوسی کو اللہ نے ایک کیس بنایا ہے کہ میرے اس محبوب نبی نے ایک لمحے کے لیے مایوسی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد دیکھو پھر اس کو کیسے مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، تبھی نبوت قائم رہی ان کی الحمدللہ. تو یہ آپ کو مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ڈو ناٹ ڈو دس. خیر کا اور یہ نہیں. ہاں جو درجات ہیں، رینکس، ان رینکس پہ بات ہو سکتی کہ رینکنگ کے اندر کون سے نبی کا کیا مقام ہے. پہلی بات تو یہ کہ معجزات زیادہ آئیں تھوڑے آئیں، قرآن کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرانہ ذکر مبارک ہے وہ اس لیے ایسے ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انہی معجزات کو لے کر آپ لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا. اس وقت دنیا میں 3 بلین لوگ ہیں تقریباً جنہوں نے ان کو خدا بنایا ہوا یا خدا کا بیٹا بنایا ہوا یا اس سے ملتے جلتے کئی اس کے نا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پھر ڈیبیٹس تو اس میں ان کے آپس میں بھی بہت زیادہ ہے نا. ایکومینیکل کاؤنسلز اسی لیے ایسی تو ہوتی رہی ہیں، 325 سے چلتے جائیں 451 تک، یہی تو سارے مسئلے تھے. آفیشیل ڈاکٹرن ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا تھا، کتنی بحثیں ہوئی. تو یہ اس لیے ان کو ریکگنائز کرنا ضروری تھا کہ ایک طرف تو ادھر ایک قوم ہے جنہوں نے جادوگر ہی کہہ دیا نعوذ باللہ، پتہ ہی آپ
یروشلم والے جانتے ہیں آپ انہیں، اسرائیل والوں کو، یہود کو. ادھر آپ نے انہی معجزات کو لے کر ان کو خدا بنایا بیٹھا کہ وہ تو خود ہی خدا تھا یا خدا کا بیٹا تھا. تو ان چیزوں کا رد کیا ہے، اس لیے معجزات زیادہ آئے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کو نہیں پتا. تو 5 اولو العزم کے لحاظ سے سارے برابر ہیں. اب ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ تمام انبیاء سے اوپر اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے وہ ریسٹرکٹڈ تھی ایریا اور ٹائم کے ساتھ. آپ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کبھی نہیں یہ بات کہی کہیں پر بھی کہ آپ رسول ہیں یا نبی ہیں صرف جزیرۃ العرب میں. نہیں، قرآن میں کہا کہ آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا دیا. آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا دیا. ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آپ رسول اللہ ہیں، جن و انس کے آپ نبی ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملے کو کلیئر کیا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتا کر لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھاتے، یہ دائمی نبوت ہے. اس لیے اس نبوت کے لیے براہین اور دلائل عقلی اور علمی زیادہ دیے گئے تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے معجزات کے پابند نہ رہیں. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کے ساتھ ہی ان کے معجزات بھی جن کو آپ بتا رہے ہیں قرآن میں وہ تو اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. صرف ان کی ایک واپسی ہے جو معجزانہ طور پر واپسی ہوگی، فرشتے لے کر آئیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے. باقی تو کوئی معجزہ ابھی ان کا ہمارے پاس موجود نہیں نا. وہ تو ان کی ذات کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مطلب اٹھا لیے گئے اوپر. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تو زندہ معجزہ ہے. اس کی ایک ایک آیت اللہ کی نشانی ہے، تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے. رسول اللہ کا جو مقام ہے اس کو ایک ہی حدیث میں آپ کو بتا کے بات اس پہ سمیٹ دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اضافہ بھی کیا، اور بھی بہت حدیثیں، لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ 6 ایسی چیزیں ہیں جن میں مجھے باقی انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. یہ مسلم کی حدیث ہے، یہی اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملیں گے. صحیح مسلم کا اس کا نمبر ہے 523 نمبر. سن لیجئے مجھے کیا چیزیں ملی. اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم، کنسائزنس آف سپیچ دی، یعنی مختصر بات میں جامع ترین بات، تھوڑے سے کلمات میں اتنی باتیں کنوے کر دیں کہ وہ سمندر آپ اس میں سمیٹ دیا آپ نے. پہلی چیز. دوسری، نصرت بالرعب، میرے بڑے بڑے دشمن اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دینی ہے اور دیا اور دیتا رہے گا صرف رعب کے ساتھ. میرا اللہ نے روب رکھا ہے میرے دشمنوں پر. روب دار شخصیت تھی آپ کی، اوور ویلمنگ پرسنالٹی. اللہ اکبر. نمبر 3، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، غنیمت، یہ جو لیفٹ اوورز ہوتے تھے نا پہلے، ان کی اجازت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ بھی ایک آسانی کر دی کہ آپ کسی جنگ میں ہیں اور وہاں میدان جنگ میں سامان پڑا ہوا ہے جو لیفٹ اوورز، لوٹ نہیں، لیفٹ اوورز، اس کو کیا کرنا ہے. پہلے تو وہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا، اب کا نہیں، لوگوں کا اس میں غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، بھائی جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا یا لڑائی کی ہے اس ظالموں کے ساتھ، ایک تو ظلم ختم کیا اور ظلم کا جو مال ہے وہ مظلوموں میں، اوپریسڈ لوگوں میں واپس تقسیم ہوگا، مسکینوں فقیروں میں ہوتا تھا. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، قرآن میں لکھا ہوا یہ تو یتیموں مسکینوں میں جاتی تھی یہ چیزیں. یہ بہت بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. کیا؟ نمبر 1، جامع کلمات، جامعیت، رعب، غنیمت، اور کہا میرے لیے مسجد اللہ تعالیٰ نے پوری زمین بنا دی. دیکھیں پہلے لوگ معبد ٹیمپل میں جا کے عبادت کرتے تھے. بی بی مریم کا واقعہ دیکھ لیں، پچھلے بنی اسرائیل کے انبیاء کا دیکھ لیں، ان کے عوام کا دیکھ لیں، ٹیمپل میں جانا ہے، معبد میں جانا ہے. اب مسلمان کے لیے پوری زمین ہی مسجد ہے. اللہ پاک ہے، پوری زمین مٹی پہ جہاں بھی ہے وہ صاف ہے، وہاں پہ کوئی غلاظت نہ ہو، اللہ اکبر کرے اور نماز پڑھے. جہاز میں بھی ہر طرف طاہر طاہر معاملہ ہو گیا. اتنا بڑا یہ فضیلت چھوٹی ہے، یہ تو لیونگ ہے، لیونگ میریکلز اور لیونگ ورچوز جسے کہنا چاہیے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، قرآن میں جیسے بات تھی کہ آپ بشیر اور نذیر ہیں پوری بنی نو انسانیت کے لیے، بلکہ جنوں کے لیے بھی ساتھ شامل ہو گیا. جنات بھی آپ کے تابع آ گئے. اللہ اکبر. جنوں نے بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، کلمے پڑھے، اور آگے پھر اپنے قوموں پر بچائیے. قرآن سے
یہ فضیلتیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کی دکھائیں نا کہ آپ نے جنات کو کلمے پڑھائے ہوں. اگین ہم نے مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں منع ہے، ہم نہیں کریں گے. ہم ہر نبی اور رسول کو اپنا نبی مانتے ہیں. ہمارے ہاں تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی ہمارے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں. لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ وہ فضیلتیں ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی، یہ وہ خاص خاص ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ یونیورسل پروفٹ ہوڈ ہے یہ آپ دکھائیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں ایسی چیزیں جو محض ایک ٹیمپرری ٹائم کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، یہ فار ایور ہے. اور آخری چیز چھٹی، وختم بی النبی، مجھ پر نبوت بھی ختم ہو الحمدللہ. یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ متفق علیہ ہے. 5 اور 6 وہ فضیلتیں جو کسی اور کو پہلے عطا نہیں. شق القمر قرآن کی صورت ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. مگر بات تو وہی ہے نا کہ آپ پہلے اس سے توبہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، عظیم ترین رسولوں میں سے ایک ہیں، اعلیٰ ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں. ان کا یہ سارے مقامات مانیں. بس یہ اوپر جو آپ نے خدائی دے دی نا اس سے تھوڑا نیچے آئیں، وہاں آئیں جہاں وہ خود چھوڑ کر گئے تھے آپ کو. انہوں نے کبھی نہیں آپ کو کہا کہ مجھے خدا مانو. پھر آپ یہ فضیلتیں لکھیں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، رسول اللہ تو امام الانبیاء ہیں، انہی امام الانبیاء کو سپورٹ کرنے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں نا اس طرح تو پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اب میں ذرا آپ کو بائبل کی طرف لے جاؤں. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اگر آپ دیکھیں، ان کا صرف وہی فرعون کی پوری فوج کو ہی غرق کرنا وہ ایک طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دشمنوں کو نہ غرق کر پانا. تو بتائیں پھر عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام سے نیچے ہو گئے. یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ خوشبوئیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ دیتا ہے جس کو جیسے جیسے دیتا جائے گا ہم اس کو مانتے جائیں گے، سمعنا واطعنا کہتے جائیں گے. امید ہے آپ کا اس میں معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں اس کو سارے کو نا خلاصہ کر دیتا ہوں. 5 پوائنٹس ہیں فضیلت کے معاملے پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے کمپیریزن کیا اس کا میں جواب دینے لگا ہوں. وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، پھر سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات، نمبر 1 سمری، نو کمپٹیشن. نمبر 2 یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ کوئی پراپر سٹینڈرڈ نہیں ہے ٹو ابو دا پروفٹس. ایک دوسرے نبی کو ایک دوسرے سے وہ کرنا، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کوئی سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ ایک بندہ مائکروسافٹ میں ہے اور ایک بندہ ایپل میں ہے. تو آپ کہیں جی جو مائکروسافٹ میں ہے نا وہ ایسا ہے تو اس لیے ایپل والے سے وہ اوپر ہو گیا. بھئی آپ دونوں کو ایپل میں لائیں پھر کمپیئر کریں. آپ نے ایک کو خدا بنایا ہوا، یہ ڈز ناٹ فٹ ان دا رائٹ پلیس، اور یہ سٹینڈرڈ صحیح نہیں ہے. یہ سٹینڈرڈ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں تو پھر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پھر کمپیریزن کرنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی نہیں ہے ان کے معجزات، عیسیٰ جیسے بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو خدا نے آپ کی ہی بائبل میں بگاٹن سن بولا ہوا ہے، جن کا نہ باپ ہے نہ ماں دونوں. ڈیوڈ کے ساتھ بھی بگاٹن سن لکھا ہوا ہے، اور ملسیزڈک کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے بگاٹن سن. بتائیں آسمانوں کی طرف وہ بھی گئے ہیں، تو اب پھر کیا وہ عیسیٰ کہ آپ ان کو برابر کریں گے؟ یہ آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے نا پرنسپل از فلاڈ. تھرڈ پوائنٹ، بائبل جو ہے نا موسیٰ اور دوسرے انبیاء کا بھی ذکر کرتی ہے. تو اس لیے یہ تھرڈ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا آپ کہ اگر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کا کمپیریزن کرنا ہے تو پھر شروع ہو جائیں سارے نبیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا. تو یہ سٹینڈرڈ اس لیے ٹرو نہیں ہے. 3 پوائنٹس ہو گئے، دوسرا اور تیسرا آلموسٹ سیم ہے، مگر وہ اس کی سمجھیں پارٹ بی کر لیں. نمبر 4، تو ایز اے کنکلوژن اگر ان کے معجزات کوئی ایسے نکل آئے جیسے میں نے آپ کو یہ سمری کر رہا ہوں نا، سپلٹ آف دا اوشن اور یہ سارا فوجیں غرق کرنے والا، تو پھر کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ ان کو اوپر ماننے کو تیار ہیں؟ اور اسی سٹینڈرڈ پہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سٹینڈرڈ پہ مانیں گے؟ یہ آپ کے سٹینڈرڈ میں کتنا بڑا فلا ہے. ہم نے تو آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جس کو کہتے ہیں نا irrefutable آرگیومنٹ، جو کنٹینیوس ہے آج تک. 5واں پوائنٹ، بائبل میں بی بی مریم کا ذکر بہت کم ہے، قرآن میں زیادہ ہے. قرآن میں ان کے نام پہ سورت بھی ہے، یعنی بائبل میں ذکر کم اور قرآن میں ذکر ہے زیادہ. تو آپ کے ہی سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے کیا ہم
پھر قرآن کو ماننے کو تیار ہیں؟ آپ مان لیں گی کہ چونکہ قرآن میں بی بی مریم کا وہ مقام آیا ہے جو بائبل میں بھی نہیں ہے، تو اس سے پھر آپ ایکسیپٹ کریں گی قرآن کو، اللہ کی کتاب؟ مان لیں پھر. یہ میرا آپ کے سامنے حجت ہے. پتہ یہی چلا کہ یہ کتاب جو ہے نا، اس میں کوئی تعصب، کوئی انسانی ہیومن ویکنس، ہیومن کیریکٹرسٹک یا پریجوڈس آپ کو بالکل نظر نہیں آتا. یہاں پہ آپ کو صرف مکھن ہی مکھن، موتی ہی موتی ملیں گے کہ کیسے ہو گیا کہ ایک عرب، محمد عربی، عرب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبرانی عورت کا ذکر کروا رہے ہیں قرآن پاک میں. وہ اپنا ان کا کلام ہے ہی نہیں، بلکہ حدیثوں میں منع کر رہے ہیں کہ میری فاطمہ کو مریم سے اوپر نہ لے کے جانا. اللہ پر یہ عدل و انصاف کی باتیں ہیں. تو یہ پانچوں کے پانچوں نقطے ہماری بات کا خلاصہ ہیں. مکمل اگر آپ نے بیان نہیں دیکھا تو یہ 5 باتیں اگر آپ نے سن لی تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا کمپیریزن کیوں نہیں ہوتا. قرآن اور حدیث دونوں صورتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا کمپیریزن اس لیے نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ امت کو اور پوری انسانیت کو بتایا جائے کہ معجزات سے نہ تو بندہ نبی بنتا ہے اور نہ ہی معجزات میریکلز کو دیکھ کر کوئی جادوگر بنتا ہے. انہوں نے کذاب جادوگر بنا دیا، ایک نے معجزات کو دیکھ کر وہ معجزات سے نہ تو کوئی خدا بنتا ہے اور نہ ہی معجزات سے کوئی جادوگر. یہ معجزات سچے نبی کے نبوت کے ثبوت ہیں، اللہ کے معجزات ہیں جو اللہ کروا رہا ہے، دکھا رہا ہے اپنے حکم سے کہ دیکھ لو میں ہی ہوں ان کے پیچھے. آپ اس کو نہ چھوڑ دینا جس نے ان کو بھیجا، جس نے ان کو مقرر کیا. سمجھ رہے ہیں آپ ساری باتیں؟ آپ کے ساتھ ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم. یہ بنیادی اختلاف ڈیوینٹی کا جو نا اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معجزے قرآن کیوں بتا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے دل کھلا کرو یہودیو، مانو اس کے معجزات اور اس کو مانو اللہ کا نبی اور رسول. مسلمان تو ہمیشہ سے مانتے ہیں سمعنا واطعنا لا نفرق بین احد من رسولی. ہم تو ان میں کوئی تفریق، تفرقہ، سیکٹیرینزم، نیشنلزم کرتے ہی نہیں ہیں. سارے ہمارے انبیاء ہیں، عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، ہمارے دل کی جان ہے. اسی لیے تو ہم نے مرزا قادیانی کو ملعون دجال کہا، کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی گدی پہ حملہ کیا. وہ اپنے آپ کو مصر مسیح کہتا ہے، آپ نے اس کو گودی میں بٹھایا ہوا. آپ کی تو منافقت میں اب کیا کہوں، یورپ وغیرہ میں بیٹھا ہوا نا، دیکھ لیں آپ. تو یہ ہے سارا قضیہ. ان کو کہا توبہ کرو، ادھر آ جاؤ، ان معجزات کو مانو، نبی اور رسول مانو. اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ان معجزات سے وہ اللہ نہیں بنتا. یہ ہے مسئلہ. سارا معجزات کا موازنہ رسول پاک سے مقصد نہیں تھا. اور یاد رکھیں قرآن پاک میں رسول اللہ کا ذکر زیادہ ہے. آپ نہیں سمجھ سکے، غور کیجئے گا. اللہ نے ان کو القابات سے نوازا ہے. اگر آپ آئے ہی ہیں فضیلتیں دیکھنے تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جب کسی کو آپ سر کہتے ہیں، میڈم کہتے ہیں، پاسٹر کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، ریبائی کہتے ہیں، مربی کہتے ہیں، ریبائی یہودی، مربی وہ دجالوں کی میں بات نہیں کر رہا. جب آپ ان کو یہ القابات دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، آپ ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی یا محمد نہیں بولا پورے قرآن میں. یہ اکیلی ایک بات ہی کافی ہے ہمیں مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام نہ کسی کے پاس پہلے تھا، نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا. نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ حقیقت ہے. قرآن اس کا واضح ثبوت دے رہا ہے. اگر آپ کو قرآن نہیں بھی ماننا وہ آپ کی مرضی ہے، مگر آپ آئے تھے قرآن سے مثال دینے تو ہم نے آپ کو قرآن سے ہی سمجھا دیا ہے کہ آپ سمجھ جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی نبی کا یہ نیشنلزم نہ کھیلیں. ہم تو سب پہ ایمان لائے ہوئے. آپ پہلے ان کو ایز اے نبی تو مانے نا، پھر بات ہوگی. یہ باتیں ساری پھر آپ کی سمجھ میں آئیں گی. ابھی نہیں آنی آپ کی سمجھ میں، مجھے پتہ ہے. ابھی آپ کو پھر تکلیف ہوگی. اس کا حل یہ آپ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوینٹی کو سٹڈی کریں کہ یہ آپ کے پاس جو بائبل ہے، جان اور پچھلی 3 میں، متی میں، لقا میں، دیکھیں مارک، میتھیو، لوک، جان، 4 ہی گاسپلز ہیں نا، 4 انجیلیں ہیں، 4 علیحدہ علیحدہ لکھا رہی ہیں جن کے ہمیں اصل پتہ ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملے بھی ہیں کہ نہیں. جان تو پکی بات ہے، پتہ نہیں کون ہے، یہ سپوز نام ہے اس کا. یہ 100 سال بعد آیا عیسیٰ علیہ السلام کے. کیسے اس نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا؟ کوئی اس کا ایویڈنس، کوئی چین نہیں ہے. چلیں آپ کی خاطر ہم مان لیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں چاروں میں کتنا تضاد ہے. کہیں خدا آپ ثابت کرنے بیٹھتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں وہ خدا کے آگے رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اللہ علما شبختنی. کیوں؟ غور کریں. اصل پوائنٹ پہ آ جائیں گے نا، یہ سارے معجزے وغیرہ سب کلیئر ہو جائے گا. اس وقت آپ نے اس کو خدا مانا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو یعنی
اللہ کے اس بندے کو آپ نے خدا بنا لیا ہے، اللہ کے اس بندے کو خدا بنا لیا ہے. وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے. یہ سن بائبل میں اگر آپ نے اسی پہ سن آف گاڈ بنانا ہے نا، تو میں آپ کو بہت مثالیں دے سکتا ہوں. یہ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا یہ سارا کمپیریزن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، اصل آپ کا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کا ہے. دیٹ از دا ریئل ایشو. وہ حل ہو گیا تو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. وہ کیسے؟ یہ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے ایک نشان ابھی لگایا تھا بائبل میں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جینیالوجی جو ہے نا، لوقا کے اندر، بک آف لوک کے اندر چیپٹر ہے جی آپ کا 3 and 4. تو چیپٹر 3 کے اندر یہ شروع ہوتا ہے نسب یسوع المسیح. ان کا نسب کیا ہے، ان کی جینیالوجی. اس کا آخر کہاں چلتا ہے، یہ شروع سے شروع ہوتے ہیں. اب یہ گاڈ تھے تو یہ ان کا نسب کہاں سے پھر چلا گیا. آخر میں آدم کو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہیں پہ دیکھ لیں اس نسب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ میں عربی میں دکھا رہا ہوں، لکھا ہوا ہے آدم ابن اللہ. نعوذ باللہ، نہیں آدم بھی اللہ کا بیٹا ہو گیا. مسئلہ اصل میں یہ تھا، گریک اور لیٹن زبانوں میں سن آف گاڈ جو تھا نا، یہ ایک میٹافوریکل ٹرم تھی، خدا کا چنا ہوا. ورنہ بہت سارے سنز ہیں اور ساروں میں کوئی کیپٹل سمال کا گیم نہیں ہے. مشرقی زبانوں میں کوئی کیپٹل اور سمال نہیں ہے، سارے ایک ہی جیسے ہیں، ابن اللہ ابن اللہ ابن اللہ ابن اللہ. تو آدم کو بھی پھر سن آف گاڈ بنا دیں، اس کو بھی گاڈ بنا دیں، ڈیوڈ کو بھی بنا دیں بیگاٹن سن، سام زبور میں لکھا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ ابن اللہ کا کچھ اور ہے، سمجھ میں نہیں آیا، بس ولدالین ہو گئے نا. اللہ ہدایت دے دے ہم سب کو، آپ کو بھی. تو اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام. اس پہ انشاءاللہ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. اگر کوئی اور سوالات ہوں تو ضرور پوچھیے گا. ہندوستان پاکستان میں ویسے بھی اس وقت رات کے 12 بجے چاہتے ہیں، تو آئی ول ریپ اپ ایٹ دس پوائنٹ. مگر اس پر انشاءاللہ ہم مزید جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز اور کلپس بنائیں گے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو دیکھیں گے اور اپنا بھی ایمان تازہ کریں گے، اور جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں ہندوستان پاکستان کے، اردو طبقہ، وہ بھی سنے گا تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن.